أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ سب نے بڑے صبر سے انتظار کیا۔ فالتو کی چھٹی ہوئی، کچھ ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس صبر کا اجر عطا کرے۔ اور جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے، چاہے ٹیچرز کی طرف سے کلاسز رکیں یا ہماری اپنی طرف سے بھی کلاسز رکیں، یا پھر آپ کا کورس پورا ہونے کے بعد آپ کو جائز چھٹیاں بھی ملی ہوں کہ بھئی اب تو حق بنتا ہے تھوڑے دن کی چھٹی، اس میں بھی ہمیں علم کی طلب جو ہے وہ ہمیشہ اپنی جگہ کے رکھنا ہے، اور اللہ سے یہ رزق بند نہ ہو جائے والی دعا کرتے رہنا ہے کہ یا رب یہ رزق تھا اور پتہ نہیں کتنی سانسیں بچی ہیں، ایک ایک دن قیمتی ہے، جس دن بھی اگر یہ رزق ہمیں نہیں ملا تو اس کی کمی ہمیں محسوس کرنی چاہیے، نہ کہ خوشی۔ تو یہ چیز ہمیشہ ہماری ٹیچر بھی بتایا کرتی تھی کہ چاہے آپ کے ویکینڈ ہی کیوں نہ آتا ہو، تو اس میں بھی ہمیں ایک چاہت ہونی چاہیے کہ اتنی ڈیپ کہ اس میں بھی ہمیں فیل ہو کہ میرا کام باقی ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے لکھنا ہے اور اسی راستے پر چلتے رہنا ہے۔ علم کا ملنا ہر ایک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، یہ بہت ہی قیمتی رزق ہے، جس کو ملا ہوتا ہے اور اس کو اتنی ویلیو ہو جاتی ہے اس کی کہ وہ تڑپتا رہتا ہے کہ میں کیسے اپنی بہنوں کو بتاؤں، میں کیسے اپنے رشتے دار کو کہوں، میں کیسے اپنے دوست سے کہوں کہ یہ جوائن تو کر کے دیکھو، بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ ہاں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، اور ہماری طرف دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بہترین چاہت تھی کہ وہ کس طرح سے رات و دن پریشان ہوا کرتے تھے۔ اسی بارے میں کتنی بار گزر چکا کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی دیا کرتے تھے اور وہ بہت پریشان ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ رزق ہمیشہ کنٹینیو برقرار رکھے، لینے کا اور دینے کا بھی، علم حاصل کریں اور علم آگے پہنچائیں۔ تو بہترین لیول پر جب آپ کو معلوم ہے کہ صرف یہ لینے والی چیز نہیں ہے کہ آپ نے لے لیا اور اسے رکھ لیا، اسی وجہ سے پھر آپ کو اچھے نوٹس اور اچھی مضبوط کتابیں، یہ ایک سال کا بھی نہیں ہوتا ہے کورس کہ بھائی ابھی کوئی 7th کلاس میں ہے پھر وہ 8th میں جاتا ہے تو وہ 7th کی بک ساری پھینکنے کو چلی جاتی ہیں، پھر وہ 8th کی پڑھتا ہے پھر وہ 8th کی ویسٹ ہو جاتی ہیں، اس طرح سے کچھ نہیں، یہ ہماری زندگی بھر کے ساتھ رہنے والی چیزیں ہیں۔ تو اس کو اسی لیول پہ بہترین اچھی اسٹرانگ، جس میں آپ کو لگے کہ یہ مضبوط کتابیں ہوتی ہیں، یہ چلیں گی زندگی بھر، ایسی ڈائری ایسے نوٹس اس کے ہونے چاہیے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں انشاءاللہ۔ اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ کو بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرے فرسٹ نوٹس تھے، جب آپ کے فرسٹ نوٹس آپ دیکھتی ہیں تو اس میں بہت ہی خوشی ملتی ہے کہ ہاں دیکھو میں نے اتنے زیرو سے شروع کیا تھا، میں یہ بھی لکھتی تھی، میں وہ بھی پڑھتی تھی، آج مجھے یہ سب سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ۔ تو پھر آپ کو آگے بتانے کے لیے بھی اسی لیول، اسی پیٹرن پر لے کے آپ کو بتانا ہوگا جو کہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا ہے کہ جو لوگ بھی کلاس میں ہوتے ہیں یا بعد میں بھی سن رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں خوب برکت دے، اور جن کو ہم چاہتے ہیں، ہمارے جو بھی عزیز ہیں، جو قریب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی بہترین ان کو دنیا بھی ملے اور آخرت بھی ملے۔ تو یہ علم اور یہ فیلڈ ایسی ہے سبحان اللہ کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اگر آپ اس فیلڈ میں آئیں گی تو آپ کی دنیا پیچھے، ہاں شیطان ضرور آپ کو دکھاتا ہے کہ دیکھو تم پہلے ایسی تھی یا ویسی تھی، آپ کتنی چیزیں چھوڑی ہیں یہ وہ، لیکن جو آپ اس وقت تھی، کیا اس وقت ہمارا دل مطمئن تھا جو ہم کرا کرتے تھے؟ اطمینان یہاں نہیں ملتا، دنیا میں اطمینان نہیں ملتا سوائے دین میں۔ ہاں آج اگر ہم بہت سی چیزیں چھوڑ کے پردے میں بھی آ گئے ہیں یہ بھی، لیکن اب جو دل مطمئن ہے سبحان اللہ، کیا وہ پہلے سکون تھا؟ تو بس یہی دلی سکون ہی سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ وہ انسان چاہے 2 وادیاں بھی پوری اس کو سونے کی مل جائے نا، تب بھی جو اس کا ایک سیٹسفیکشن ہے کہ اب سب پورا ہو گیا، اب کمپلیٹ ہو گیا، اب میں بیٹھ جاؤں گی، اب میں دین نہیں، وہ پھر اسی ہی طرف اور بھاگتا ہے، اور اسے ہوتا ہے کہ اگر چوتھی بھی مل جائے، 5ویں بھی مل جائے، تو وہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دلی سکون عطا کرے، سب سے بڑی نعمت، اور صحت
تاکہ ہم صحت کے ساتھ ساتھ ایمان کو تقویٰ دے کے رکھیں. ایمان ہی ہمارے بدن کو چلاتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان چلاتا ہے، صحت نہیں چلاتی ہے. ہاں کہیں پر آتی ہے یہ فیلڈ، لیکن پھر بھی جتنا مضبوط ہمارا ایمان ہوتا ہے اتنی زیادہ ہم تہجد میں اٹھنا، اتنا ہم تلاوت کر پانا وغیرہ ساری چیزیں کر پاتے ہیں. سب سے بڑی چیز غصے پہ کنٹرول ہونا، یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سکھائیں، آپ سبھی کو بھی جو بہترین اخلاق ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے اس کے اوپر لے کر آئیں. چلیں، بہت دن سے آپ سب کو مس کر رہے تھے، پھر سے بہت ساری باتیں کر لی ہیں آپ لوگوں سے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح بنائے رکھے، کیونکہ ایک صرف دکھ نہیں رہے ہوتے ہیں ایسی بات نہیں، لیکن ایک پورا کلاس تصور میں رہتا ہے. الحمدللہ آپ سب میری نگاہوں میں رہتی ہیں، اور امید ہے کہ ہم بھی آپ کے سامنے اسی طرح رہتے ہوں گے انشاءاللہ. چلیں، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعلیٰ شروع ہونی ہے. پیچھے کا سارا کمپلیٹ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ آپ سب کا، کیونکہ جو گیپ آ رہے تھے اس میں ہم لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ بیٹھے نہیں، ریپیٹ کریں، اسے پڑھیں. تو لیکن ابھی بھی معلوم ہے کہ جو ورک ہے وہ سبمٹ نہیں کیا گیا ہے. اگر کسی کا ابھی بھی باقی ہے، جو لوگ ریٹرن کر رہے تھے ان کے لیے میری خاص دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو بہترین ایک استقامت عطا کرے، جمنے کی توفیق عطا کرے. فرم جو چیز ہوتی ہے کہ مضبوطی آئے، کہ کم سے کم یہ 30 پارہ اگر آپ لوگ ریٹرن پیٹرن پہ نکال لے جائیں گی، جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں آپ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح سے دور کر دے اور اس کا آپ سبھی کو اجر دے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور کیا بآسانی ہم کر رہے تھے تو کریں گے، ذرا بھی تکلیف آئی تو ہم چھوڑ دیں گے. یہ ساری چیزیں بھی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ پاس، تو چھوڑیں بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لکھتے رہیں، اور اگر یہ ایک پارہ بھی آپ لوگ ریٹرن میں نکال لے جائیں گے، پھر آگے کے کام آپ دیکھیں گے بہت آسان لگتے ہیں. جو مشکلیں ہیں وہ ابھی ہی چل رہی ہیں، تو اس کو آپ چھوڑیں نہیں. جنہوں نے شروع کا بھی تھوڑا بہت بھی لکھا ہے، اگر 20 سے 4-5 سورہ بیچ سے رہ بھی گئی ہیں تو اسے ویسے ہی رہنے دیں. اب جہاں سے چل رہا ہے وہاں سے کنٹینیو کرنا شروع کر دیں. پھر جب کبھی دوبارہ ہو یا کہیں سے آپ کو نوٹس مل جائے تو کم سے کم اپنے نوٹس لکھ کے کمپلیٹ کر لیں. یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی فائدہ دیتی، اور آگے کے لیے آپ کے لیے انشاءاللہ ایک آپ کو فیلڈ ملی رہتی ہے انشاءاللہ. سورۃ الاعلیٰ کے کہاں تک ہو چکے ہیں؟ کچھ ورڈ ٹو ورڈ میننگ لکھی ہوئی ہے اس میں، وہ بھیج دیں آپ، باقی جی آپ کچھ بھی السلام نہیں. جی بھیج دی. ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے، تفسیر وغیرہ بھی لکھ کر کے. الحمدللہ ہم لوگ کے اسٹاف میں سے بھی سبھی لوگ عظمیٰ کافی ساری ہیلپ کرتی رہتی ہیں. انشاءاللہ جیسا بھی ہوگا جلد سے جلد آپ لوگوں کو رومن والی بھی، اب رومن کی بھی ایک بک بنوائی جا رہی ہے انشاءاللہ. تو چلیں، آپ لوگ تو جو میرے بیچ گزرتے تھے آپ لوگ وہی والے ہیں. زیادہ تر جب بھی کوئی کورس شروع ہوتا تھا تو وہ فرسٹ ہم لوگوں کے اوپر ٹرائی کیا جا رہا ہوتا تھا. یہ چینجز، وہ چینجز، بک نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہی سارا سب آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا. اس کے بعد جو سیکنڈ بیچ آتا تھا اس کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہوتی تھی. تو سبحان اللہ، میرا خود کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ یہ چیزیں تکلیف دیتی تھی کہ آج یہ نہیں ہے، یہ اور کچھ فکس بھی نہیں ہوتا تھا. یہاں بھی جو کورس ہیں ایسا نہیں کہ بہت فکس ہو، ٹیچرز ہم لوگوں کی ضرورت کے حساب سے دیکھ کے اس کو چینج کرا کرتی تھی. تو کبھی یہ کبھی وہ کبھی آگے پیچھے ہویا کرتا تھا. فرسٹ بیچ میں سے ہمیشہ زیادہ تر ہم لوگ گزرے کہیں کا بھی ہو. تو الحمدللہ آپ لوگ بھی فرسٹ بیچ جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو برداشت کرنا پڑ جاتا ہے. یہ نوٹس کبھی نہیں لکھے ہوئے ہیں، کبھی وہ PDF نہیں آئی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ پھر انہی کی برکت سے آپ لوگوں کو جتنا مل رہا ہوتا ہے اسی کی برکت سے پھر آگے والوں کو پھر صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی یہ انشاءاللہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. اوکے، شروع کرتے ہیں. سورۃ الاعلیٰ غاشیہ الحمدللہ اچھے سے سب کی کمپلیٹ ہو گئی. عظمیٰ ورک شیٹ وغیرہ سب کمپلیٹ ہے؟ جی استاذہ، اس کے کوشچن آنسر سب دے دیے تھے، ہوم ورک سبمٹ ہو چکے ہیں سب کے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. چلیے سورۃ الاعلیٰ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بہترین سورہ ہے، ساری بہترین سورہ ہیں الحمدللہ. یہ بھی اس کی بھی الگ الگ جگہ پر تلاوت ہویا کرتی ہے کیونکہ سنت میں آتا ہے کہاں کہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے. امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ حفظ ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو کوشش کریں اسے حفظ کرنے کی، جم کر لیں اگر پیچھے کی بھی یاد ہے اور یہاں یہ والی آپ لائن سے آ رہی ہیں تو اٹس اوکے، آپ کو یہاں تک آ جائیں گی. لیکن اگر آپ نے پیچھے کی یاد کر کے چھوڑ دی ہیں کہ بس اتنی انف ہے تو ان میں اسے بھی شامل کر لیں کوشش کر کے. بہت بڑی سورہ نہیں، آسان ہے. معنی اگر اب آپ کو معلوم ہو جائیں گے تو اسے حفظ کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. اور حفظ معنوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جب آپ تلاوت کرتی ہیں وہ اپنی ہی ایک لذت ہوتی ہے جو کہ بیان بھی نہیں کری جا سکتی. اور یہ چیز الحمدللہ رمضان ہی میں کتنا ہم لوگوں کا ہوا تھا، کچھ بھی زیادہ اتنا کچھ خاص نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کو احساس ہوا کہ کتنا فرق ہے معنوں سے پڑھنے کے بعد. چلیں ورڈ ٹو ورڈ کھول لیں، آپ لوگ لکھنا شروع کریں. سبح جو سبحان اللہ یا تسبیح یا اس طرح کا ورڈ آتا ہے، اصل میں سین با ہا جو سبح یہ ورڈ ہے اس کے معنی ہوتا ہے یہ تیراک یا تیرنا جو ہوتا ہے نا، پانی میں تیرنا، سویم کرنا، اس سے ریلیٹ ہے. لیکن سبح کا مطلب ہوتا ہے بہت دور کا تیراک جو کہ بالکل دور نکل جائے. یہ اس ورڈ کی اصل میں میننگ ہے. لیکن دوری سے مراد آتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ یا سبح ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہر عیب سے پاک، بہت دور، برائیاں ساری بالکل نہیں، بہت دور برائیاں. تو اس سے اس کو ریلیٹ کیا ہوا ہے. ورڈ کی میننگ ہے لیکن اصل ورڈ آتا ہے کہ تسبیح کرنا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کو بھی کہتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہی ورڈ آتا ہے سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ دور ہیں، تو اسی وجہ سے اس کا نام یہ ہے. تسبیح میں بھی جو کہتے ہیں کہ جیسے آپ اس کے ورڈ کی اگر آیت کی ٹرانسلیشن دیکھیں گی تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بلند رب کے نام کی تسبیح کیجئے، یعنی پاکی بیان کیجئے، ان کو ہر عیب سے دور ایسا بیان کیجئے. پاکی بیان کرنا یعنی ہر عیب سے دور رکھنا، یہ چیز بیان کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ کو ورڈ صرف تسبیح کیجئے یہ یاد رہ رہا ہے، پاکی بیان کیجئے، جو بھی آپ کو یاد رہ رہا ہے وہ صحیح ہوگا انشاءاللہ. سبح مانے پاکی بیان کریں، اسم مانے نام، رب بھی کا، رب الگ کیجئے، کا الگ کیجئے، تمہارے رب کی کہاں سے آیا، وہ زبر زیر سے جو چینجز ہم لوگ نے سیکھے ہیں اسی حساب سے آ رہا ہے الحمدللہ. الاعلی، یہ اعلیٰ مانے حرف استعلا یا جو عالیہ، یہ سارے جو بھی اس طرح کے نام یا اس میں جو اعلیٰ ہوتا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتی ہیں یا اپنے اگر ہو سکتا ہے کہیں اس طرح کا ہمارے بھی جملوں میں آتا ہے، اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، اونچا، بلند. ٹھیک، اعلیٰ مانے بلند. اور یہی روٹ ورڈ آپ دیکھتے ہیں کہ حرف استعلا وغیرہ میں سب جگہ یوز ہوتا ہے. تو سینٹینس کیا بنے گا، آپ اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح کریں یا پاکی بیان کریں. تو اگر الگ الگ ہوتے ہیں اس میں، اللہ کے نام کی تسبیح کرنا میں سبحان اللہ،
اللہ اکبر، یہ سارے ذکر جو ہیں اسی کے اندر آ جاتے ہیں، جو کہ ہم لوگ نارمل تسبیح پہ بھی پڑھتے ہیں. اسی لیے اس پہ جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کی پاکیاں بیان کرتے ہیں، اس چیز کو بھی تسبیح کہا جاتا ہے جس میں دانے ہوتے ہیں اور اس میں پڑھتے ہیں. الذی، پھر یہاں سے آپ دیکھ رہی ہیں والذی والذی، یہ سارا اسم موصولہ چل رہا ہے، یعنی کہ جوڑنے والا اسم، وہ اسم جو کہ پیچھے والے سینٹینس سے کنیکٹ ہوا ہوتا ہے، آگے جو بات ہو رہی ہوتی ہے اسی سے کنیکٹ ہوتا ہے. وصل معنی ملانا ہوتا ہے، موصولہ ملانے والا ناؤن. یہ الذی جو ہے یہ ملانے والا ناؤن ہے، اسم موصولہ کہتے ہیں اسے. اور وہ جو سنگولر کے لیے الذی، پلورل کے لیے الذین، یہ الحمدللہ آپ لوگوں کو اب تک یاد ہو گیا ہوگا. خلق، وہ جس نے پیدا کیا. اس میں خلقہ میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ یہ جو نارمل روٹ ورڈ والے جو ہوتے ہیں، یہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سنگولر ایک میل کے لیے پاسٹ ٹینس، اس میں خلقہ ہے، لیکن اس کی میننگ پوری کیا نکلتی ہے؟ وہ تھرڈ پرسن سنگولر، وہ جو پیدا کرتا ہے، کیا اس طرح سے آئے گا، وہ جس نے پیدا کیا، ایک پیدا کرنے والا، یہ اس طرح کی بھی آ سکتی ہے. تو وہ تھرڈ پرسن ایک اکیلا جس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ بھی اگر لکھا ہوا ہے، وہ کیا آ رہا ہے یا اس طرح کا، تو وہ خود اپنے اس کی میننگ ہوتی ہے. اگر پوچھا جائے کہ محمد کہاں ہے اور وہ کہتے ہیں ذہبا، تو وہ چلا گیا. تو یہ صرف ذہبا، اس میں اتنا بڑا اردو کا جملہ آ رہا ہوتا ہے کہ تھرڈ پرسن وہ چلا گیا، پورا پاسٹ ٹینس میں ایک کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ چلا. تو خلقہ پیدا کیا، تو اس میں وہ بھی آ رہا ہے کہ اس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. فسوا، فا الگ ہے، سوا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، کئی بار آ چکا ہے. سوا ایک دفعہ اس سے پہلے آیا تھا. فسواہا، اس میں ہا لگا ہوا تھا، ہا تھا تھرڈ، اس کے لیے فیمیل کے حساب سے اس قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا. تو سوا مانے ہوتا ہے ہمیشہ ٹھیک کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا یعنی تخلیق کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک بنایا. الحمدللہ اس میں آپ ڈسکشن میں دیکھیں گے کہ کافی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو ٹھیک بنایا ہے. ہم نے محسوس بھی نہیں کیا کہ ہمیں اسی طرح کے ہاتھ کی ضرورت تھی، اسی سائز کے پیر کی ضرورت تھی، آنکھیں ہماری اسی طرح کی ہونی تھی. یہ سب کس کو معلوم تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا. ایسے ہی نہیں بن گیا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا ہے ہمارے ضرورت کے حساب. آپ دیکھیں، یہی صرف ایک کیمل کی بات نا پیچھے گزری تھی، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل آئی لٹ دی ہوئی ہے. ایک ایسی اس کی آنکھ بند کرنے کی رہتی ہے جس سے اس کو دکھتا رہتا ہے، اور آئی لیشز اس کی اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ اس کے ڈسٹ، تو اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیسی. تو یہ ہے خلق فسوا. تو ہر چیز کیا اپنے آپ ہو جاتی ہے جو لوگ کہتے ہیں. تو یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے بنانے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی اکیلے ہر ایک کی ضرورت کے حساب سے. اسی لیے آپ جب دنیا میں غور و فکر کرتی ہیں تو بہت زیادہ ایمان بڑھتا ہے، اور آپ دیکھتی ہیں کہ واقعی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح کا بنایا ہے جیسی ضرورت کی، چاہے آدھی چیزیں ہمیں سمجھ میں بھی نہ آئے. اذان ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا. آیت نمبر 2. والذی، اور وہ جو قدر، جس نے تقدیر سے ریلیٹڈ یہ ورڈ آتا ہے، اور قدرہ کی میننگ آپ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کی میننگ میں اندازہ کیا، یہ اس کا معنی آ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پراپر انداز کہ اس چیز کو یہ چیز کی ضرورت پڑے گی، اس کے معنی ہوتے ہیں تقدیر. ہر ایک کا اپنا اپنا جو تقدیر بھی ہے، صحیح یہی ہی ورڈ ہے. یعنی کہ اللہ کو اس چیز کا اندازہ تھا، اندازہ ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں. تو یہ والا ورڈ پھر آپ اندازہ میں ہی اگر اس کو یاد کر سکیں تو بس ہمیشہ ہی اسی طرح آئے گی. اور کس طرح سے یہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ بھی الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ریلیٹ ہو رہا ہے. یہ ایک
بچوں کے ساتھ بھی اگر ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو یہ چیز کی ضرورت ہوگی، یہ اس کے بیگ میں رکھ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ بچہ میرا میٹھا نہیں کھاتا ہے، یہ نمکین کھاتا ہے، اس کو یہ دے دوں، وہ کر دوں، تو وہ ساری چیزیں پھر آپ لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایسی اندازے سے کام کر دیا تھا، یہ وہ والا اندازہ نہیں ہے. یہ ایک ہوتا ہے کہ انداز پورا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسے کہتے ہیں تقدیر قدرہ، یہ پاسٹ ٹینس میں لکھا ہوا ہے. اور جس نے قدرہ یعنی کہ اندازہ کیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے تو ہمیں گھر بچے ہمیں ایک جوڑا چاہیے ہوگا، میاں بیوی، اور ان کے لیے بھی پھر ان کا دل ایسی آپ دیکھیں جن کے بچے نہیں وہ کہتے کتنا اکیلا ہے سناٹا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے بھی ہمارے اندر ہمارے بدن میں کام آنے کے حساب سے بھی، پھر ہمارے آس پاس کے ماحول دنیا کیسی ہونی ہے، پانی آسمان بادل اور زمین کو نرم کر، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں قدرہ، اور پھر ہماری پرسنل اپنی اپنی تقدیر ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، کیا ان کا لیول ہے، کتنے انہوں نے کس کس طرح سے ہر ایک کے لیے پرسنل، یہ تو صرف ہم انسان کی بات کریں، اس سے زیادہ حیرت آتی ہے چڑیا کے بچے، یہ چیٹی کے گھر، یہ ساری چیزیں کیسے اللہ نے کس طرح سے ان کے لیے قدرہ، پھر ان کے حساب سے ان کے حساب سے ان کو دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اندھیروں میں رہنا یا جو جو چیزیں جس کے لیے مناسب ہے، کتنی سن لائٹ چاہیے، سورج کتنی دور ہونا چاہیے، کتنی تیز چمکنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں. الحمدللہ قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر قدرہ بھی کیا، یعنی کہ اندازہ دے کر کے الحمدللہ ہم لوگ کو ایسے چھوڑ نہیں دیا، ایک اندازہ بنایا. پھر فہدا. سبحان اللہ. دیکھیں آپ یہاں سے یہاں چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا 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 ہے. جو لوگ یہ پڑھے نہیں ہوتے ہیں یا صرف اس طرح سے ہوتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے وہ شکایتیں ہی لے کے بیٹھتے ہیں، اللہ نے ہمیں ہی ایسا کرنا تھا، اللہ نے میرے لیے کیا کرا ہے، ہم دوسروں کو تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اگر اس چیز پہ ہی صرف اطمینان ہو جائے نا کہ دوسرے کے لیے اس کی تقدیر کے حساب سے یا اس کے اندازے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اسے دیا وہ اس کے لیے ٹھیک تھا، یہی چیز اگر ہمیں مل جاتی تو ہمیں برباد کر کے چھوڑ دیتی. ہمیں نہیں معلوم کہ کیسے پیسہ ہمیں برباد کر دیتا ہے، کیسے میری اولادیں ہمیں برباد کر دیتی. پھر کہا میں نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ نیک تھے، اس کی اولاد آگے نیک نہیں ہونے والی تھی، تو اس ماں باپ کی حفاظت کے لیے اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اس سے دور کر لیا، انتقال ہو گیا. یہ اس طرح سے تو ہر چیز ہمیں اپنے لیے مناسب جو اللہ نے کر دی ہے. اللہ سے بڑھ کر تو ماں باپ بھی نہیں جانتے نا، کیا دانت نکلنا، ہمارے ہاتھ پیر بڑھنا، یہ سب ماں باپ نے کیا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا پراپر ٹائم پر کیا. ہمیں اپنے ماں باپ سے کتنی محبت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. کب ہوگی؟ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ تک؟ جی ابھی آ رہی ہے، پہلے بند ہو گئی تھی. جی السلام علیکم. ایک منٹ آپ لوگ ویٹ کریں، مائک بند کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سوری آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا اور میوٹ بھی ریکارڈنگ بھی بند نہیں کری ہم نے, سوری. چلیں کہاں تک آ گئے تھے؟ جی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پہ بہترین پہچان ملی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلقہ, سوا, قدر, فہدا. ہدایت بھی جو ہے وہ آپ نیچے ابھی انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تب آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی بہترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہم لوگوں کو ہدایت عطا کی ہے. کیا ہوتی ہے ہدایت, اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا بہت ضروری ہے, اور ہدایت مانگتے بھی رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گولز دکھا دیجئے اور پھر اس پر چلنے کی توفیق عطا کیجیے. تو وہ یہی ہے کہ گولز دکھا دیں اللہ تعالیٰ اور پھر اس کے اوپر چلنے کی توفیق دینا ہی ہدایت ہے. ہدایت مانگتے رہنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص ہدایت قرآن کو بھی کہا ہے. تو اگر کسی کو قرآن کی ہدایت, سب سے پہلے تو یہی پڑھنی ہے. اگر یہی ہدایت ہم نے نہیں پڑھی ہے, معنوں سے نہیں معلوم کی ہے, تو پھر اس کا مطلب کہ ہم جو ہدایت مانگ رہے ہیں وہ سب فیک ہے, ہمارا مانگنا فیک ہے, ہمارا سچا ہمارا دل سے نہیں مانگا جا رہا ہے. عریض, آپ کون سے ورڈ پر ہیں؟ ابھی تک ہم لوگ آیت نمبر 3 تک پہنچے, آپ کہاں پر ہیں؟ کیا آگے کا پوچھ رہی ہیں؟ میم ابھی آپ نے بولا نا غوث, تو پھر ہدایت دیتے ہیں, تو جو غوث بولا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غوث نہیں بولا ہم نے. غوث مانے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہی مدد کرنے والے, دوسروں کا پورا کرنے والے, یہ ہوتا ہے غوث. لیکن ابھی ہم نے اس میں ورڈ میں نہیں بولا, ہو سکتا ہے کچھ اور ہوگا جو کہ یہ سننے میں لگا. اوکے, یہی آپ تین نے کے اوپر گولز بات ہوئی. بولا ہے, خلقہ, گولز معلوم جی, ہونا چاہیے. گول, اوکے جی جی. جی. ہاں, ہمارا جو منزل ہے, ہماری مقصد جو ہے, جو اللہ تعالیٰ نے واقعی میں پیدا کرا ہے, کس ریزن کی وجہ سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ چیز جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے, پھر اس پہ چلنے کی توفیق بھی مانگنا ہے, جو کہ ہدایت سے ہی ملتی ہے. تو یہ دو دعائیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے بھی یہ دعا ہوتی ہے, اللہم اہدنا وسددنا. یہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں. اللہم اہدنی ویسے ہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے, وسددنا, اور پھر اس کے اوپر کنٹینیو رکھیں, باندھ کے رکھیں. یہ بھی بہترین دعا ہے انشاءاللہ. چلیں, والذی اخرج المرعى, اور جس نے اخرجا نکالا, المرعى, مرعى کہتے ہیں چارے کو, جو کہ جانور وغیرہ کھاتے ہیں نا, اسے چارہ کہتے ہیں. جو بھی آپ سبزی وغیرہ کے علاوہ جو بھی چیزیں رہتی ہیں نا, جو انسان کھاتا ہے اس کے علاوہ جو بھی چیزیں رہتی ہیں وہ سب چارے میں جو بھی یوز ہو جاتا ہے جانور کے کھانے میں. تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے اتنی ہم لوگوں کو یہ ساری فیلڈ میں کام آنا, یا جانور کی جو پوری اس کی پرورش ہے وہ جس کھانے پر رہتی ہے, اگر وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے تو دیکھیں جانور کا چارہ اگنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے. صحیح, کیونکہ اگر صرف انسان ہوتے, اب تو پھر بھی شہروں میں رہنے والے, لیکن تو کیا اگر سارے جانور ختم ہو جائے تو یہ جو گاؤں میں لوگ کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے آسانیاں ہوں گی نہیں, بہت مشکل ہو جائے گی, اور بہت ہی زیادہ وہ ہو جائے گا اگر چارہ ہی نہ ہوگے نا. دودھ وغیرہ ساری چیزیں گائے سے ہی, انہی سب چیزوں سے ہی آ رہی ہیں نا, جانور سے ہی. تو اللہ کا کرم ہے کہ جس نے زمین سے چارہ نکالا, سبحان اللہ. تو آیت یہی, اور جس نے زمین سے چارہ نکالا. آپ کے جو ورڈ کا لکھ کے آتا ہے نا اردو والا جملہ, وہ تھوڑا سا اسی ورڈ پہ زیادہ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کا جملہ تھوڑا سا آپ کو ٹف آگے پیچھے لگ رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ابھی تک آپ لوگ ورڈ سے ریلیٹ کرنا سیکھ گئے ہوں گے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جملے میں تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. عربی کسی بھی لینگویج کے لحاظ سے اگر آپ اس کو اپنی زبان میں کریں گی تو آپ کو اپنی زبان میں اسے فٹ کرنا پڑے گا. سارے کے سارے اوپر والے ورڈ آپ لیکن اپنی زبان کا جملہ نہیں بنا سکتے, کسی بھی لینگویج میں یہ پرابلم آتی ہے. تو جو ورڈ ٹو ورڈ کا لکھ کر آتا ہے اس میں تھوڑا سا ٹف والا ہی لکھا ہوتا ہے. اگر آپ وہ اب ہینڈل کر پاتی ہوں, اس کو سمجھ پاتی ہوں تو بہت اچھی بات ہے, وہ آپ یاد کریں. ورنہ یہ اور آسان کر کے لکھے ہوتے ہیں یہ والے جو اس اردو میں لکھے ہوئے ہیں, یا پھر چینج کر کے, یہ بھی دونوں میں سے آپ کچھ بھی لکھ سکتی ہیں. اصل بات سمجھ ہے, اگر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے ورڈ کے حساب سے پھر انشاءاللہ آسانیاں ہوتی جائیں گی. تو آیت نمبر 4 ہے کہ وہ, اور جس نے زمین سے چارہ نکالا, فجعلہ, اس میں الگ الگ کیجئے, فا کو الگ کر دیجئے, ہو کو الگ کر دیجئے. جعلہ کتنی بار ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا, جعلہ میں نے بنا دیا, کر دیا. پھر اسے فا مانے پھر, جعلہ
کر دیا ہو اسے، تو پھر کر دیا اسے کسے؟ مرعا کو، غثاءً، کیسا کر دیا؟ غثاءً، غثاءً کے معنی آپ کے پاس دیکھیں، غثاءً سوکھا ہوا، خشک چورا، جو کہ سوکھا ہوا اور ٹوٹا ہوا بھی، چورا، چورا کیا ہوا۔ احوا معنی ہوتا ہے سیاہ، کالا۔ جی عریض آپ پوچھنا چاہ رہی؟ کلیئر ہو گئی؟ ریپیٹ کرتے ہیں، فجعلہ تو بنا دیا اسے، سوکھا ہوا، ٹوٹا یعنی کہ چورا کیا ہوا، احوا کالا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ کیسی ہو جاتی ہے نا جب پتیاں یا پیڑ جو چھوٹے چھوٹے گھاس ہو سوکھے ہوں، آپ سوکھ جب جاتی ہے اس کے اوپر پیر پڑے تو کیسی ایک آواز سی آتی ہے اور وہ بالکل چورا چورا ہو جاتا ہے، چاہے وہ اگر پیر بھی نہ بھی رکھا جائے تو کسی نہ کسی طرح وہ ہوا سے یا ایک چیز پورا بالکل ختم ہو کے کالا ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کا سائیکل دکھایا ہوا ہوتا ہے، ایسے چلنا، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ پھر اس میں پھر ہریالی آتی ہے، دوسرے نئے پیڑ نکلتے ہیں، پہلا والا ختم ہو کے چورا ہو کے اگر کالا ہو کے چورا نہ ہوئے جو نہیں کھایا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے نظام ہے جس کی ضرورت ہے ہم سبھی کو۔ سنقرئک، اس میں سے آپ دیکھیں کیا کیا اس کا روٹ ورڈ ہے، قرأ، قاف را حمزہ، اقرأ میں جو آپ نے پڑھا تھا قرأ۔ جی عریج بولیں۔ میم یہ آیت نمبر 4 میں جو اخرجہ ہے تو خرجہ مطلب باہر نکالا اور مطلب کیا، اس طریقے سے بن سکتا ہے؟ نہیں، یہاں پہ کوشچن والا اخرجہ نہیں ہے، یہ اپنا اخرجہ نکالا ہے، یہ میں نے نکالا کہہ لیں یا اس نے نکالا، یہ اس میں آتا ہے، یہ ہم کوشچن والا نہیں ہے۔ اور کوشچن والا آپ دیکھیں گی کہ وہ آگے والے ورڈ سے سکون لگا کے کنیکٹ نہیں کیا ہوا ہوگا، اخ نہیں ہوگا، اخرجہ ایسے لکھا، کیا، خرجہ وہ چلا گیا، وہ نکل گیا، وہ خارج ہو گیا، ایگزٹ، اس طرح والا آتا ہے، لیکن کنیکٹ ہے تو وہ بالکل بھی حمزۃ استفہام یعنی کوشچن والی حمزہ نہیں ہوگی، ٹھیک۔ اخرجہ نکالا زمین سے، مرعا چارہ، فجعلہ پھر بنا دیا اسے، ٹوٹا ہوا، خشک، سیاہ یعنی کہ پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، سوکھا ہوا چورا بنا دیا، جو بھی آپ کہیں، ورڈ کی جو آپ نے میننگ نکالی اسی سے آپ سینٹینس لکھیں، اینف ہوگا۔ سین مانے ول جو اردو میں ہوتا ہے فیوچر کے لیے، وہ نون ہم، قرأ پڑھائیں گے، پڑھایا یا پڑھا، خالی آپ اس میں کہہ لیں ورڈ کی میننگ، کاف تم کو، تو یہ سنقرئ کا میں صرف جو اصل ورڈ ہے قرأ ہے، ہم نے کہا تھا کہ سین جب اس میں لکھتے ہیں، جی فجعلہ میں فا کے معنی ہوتے ہیں سو، تو، پھر، جو بھی آپ کے جملے میں سینٹینس، ویسے ثم کے معنی ہوتا ہے پھر، لیکن کبھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جملے میں سو اسے کر دیا اس طرح کا، یا تو وہ ایسا بن گیا، سارا صحیح ہو رہا ہوتا ہے، جو بھی آپ لگائیں انشاءاللہ۔ فا مانے تو، سو یا پھر۔ اس کے بعد سنقرئک کا پورا لکھیے، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ عربی میں قرآن میں جب یہ لکھا ہوتا سین یا صوفہ، تو اس کی ٹرانسلیشن میں لکھتے ہیں اردو میں کہ ان قریب، یعنی کہ قریب ہی ایسا ہوگا، تو یہ آپ اس میں ایک ایکسٹرا ورڈ لکھا ہوا ہوگا نیچے اگر آپ دیکھیں، جلد ہی یا ان قریب، کیونکہ جب وہ سین ہم ایسا کریں گے، اس کو قرآن کے ٹرانسلیشن میں ان لوگ لکھتے ہیں کہ ایسا جلد ہی ہوگا، تو یہ جو جلد ہی یا ان قریب آپ کے لکھا ہوا یہ ایکسٹرا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ سین کی وجہ سے انہوں نے اس میں لگایا، اصل ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے نون یوز کیا جو کہ ہم ہے، اور قرأ آپ پڑھائیں، سین جو ہے وہ گے پڑھائیں گے، کاف جو ہے تم کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے قرآن، ٹھیک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ قرآن پڑھوایا، انہوں نے خود نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھوایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ان قریب پڑھوائیں گے، تو اگر آپ سنقرئ کا پورا اتنا بڑا لکھ لیں یا ہم پڑھائیں گے آپ کو،
یہ بھی ورڈ کے حساب سے نکل رہا ہے، لیکن قرآنی حساب سے کیا نکل رہا ہے کہ ان قریب جلد ہی ہم آپ کو پڑھائیں گے، یہ نکل رہا ہے۔ فلا تو نہیں، تنسا اس میں نون سین یا نسی معنی ہوتا ہے بھولنا، ہاں بھولنا، اس کے معنی آپ لکھے تنسا تم نہیں بھولو گے، فلا تنسا تو آپ نہیں بھولیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، ٹھیک، یہ لکھیں جملہ ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے یا جلد ہی ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، فا کے معنی تو لکھ لیں، سو آپ نہیں بھولیں گے، فلا تنسا الا سوائے، اللہ کا آپ لوگوں کو میننگ پتہ چل چکا ہے نا کہ کس طرح کا اللہ کے لیے آتا ہے، لا الہ الا اللہ میں جو آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ دیکھیں ماشاء اللہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نارملی اس کی پوری میننگ آ گئی، ماں مانے جو، شاء مانے ہوتا ہے چاہنا، اردو ورڈ میں بھی کبھی آپ نے سنا ان کی مشیت، اللہ کی مشیت کے تحت، یعنی کہ مشیت مانے ہوتا ہے چاہنا، تو مرضی، یہ کوئی بھی چیز اگر آپ اس میں لکھیں تو صحیح ہوگی۔ اللہ، اللہ کی معنی اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ، تو اس میں جملہ کیا بنا آیت نمبر 6 سے اگر دیکھیں اسے، کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ اس میں اسی لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ جی سبیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ یہ جو آیت نمبر 6 ہے یہ کوئی پرٹیکولر سچویشن میں آئی تھی، کیونکہ یہ کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہاں یہ تفسیر میں بھی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، ویسے تو صرف قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جتنا قرآن اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے وہ آپ کو یاد رہے گا، آپ بھولیں گے نہیں۔ ایک اور بھی اس سے پہلے اور بھی کئی جگہ پہ سورہ میں اس طرح سے آگے 29 پارہ میں بھی ذکر ہوا ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے کہ میں کیسے اسے یاد کر لوں، میں کہاں لکھ لوں، میں کہاں اسے کیا کر لوں، جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے، پریشان ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اس 29 میں بھی پارے میں بھی آیا ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوئیں، آپ اس کو جلدی جلدی آگے آگے نہ پڑھیں، آپ کو میں یاد کروا دوں گا۔ تو اسی ریلیٹ سے ہے کہ جو یاد کروایا اللہ تعالیٰ نے، قرآن حدیث سب اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کروائی، اور پھر وہ نہیں بھولیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ نہیں بھولیں گے جو پریشان ہوتے تھے وہ۔ تو اس سے ہو سکتا ہے ابھی اس کی تفسیر میں دیکھیں گے یہاں پر بھی اگر انہوں نے لکھا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کیا آیا، سوائے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، تو بہت سارے پہلے ایسے تھے شروع میں جس کو لے کے کافر اور جو اعتراض کرتے ہیں قرآن وغیرہ سے، وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم تھا کہ آگے یہ چیز کینسل ہونے والی ہے، وہ ایسی آیتیں ہی کیوں اتاری اللہ تعالیٰ نے جو آگے ہٹا دی گئی، کیونکہ قرآن میں سے جبریل علیہ السلام کے ہی تھرو اللہ تعالیٰ نے کافی چیزیں جو ہے وہ شروع میں جو نازل کی تھیں وہ کینسل کرا دی گئیں، کچھ کے بارے میں حکم آیا کہ انہیں ہٹا دیں، پورا ہی قرآن سے ہٹا دیں، کچھ کے بارے میں آیا کہ یہ قرآن میں لکھا رہنے دیں لیکن اس کا حکم اب نہیں چلے گا۔ تو اس کا پورا ایک وہ ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، الگ سے پڑھائی ہوتی ہے، اگر تفسیر کی کوئی ڈیپ کرے تو انشاءاللہ یہ بات جو لکھی ہے کہ سوائے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، یعنی کہ جب تک وہی آتی رہ رہی تھی جب تک پھر بدل ہوئے تھے، اب نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کب تک ہوئے تھے؟ لاسٹ میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب نبی ہر سال رمضان میں جبریل علیہ السلام آتے تھے اور ان کے ساتھ قرآن کا مراجعہ ہویا کرتا تھا، یعنی کہ ریویژن ہویا کرتا تھا، پورا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، اپنا بھی سناتے تھے، پھر سے اس طرح کا ایک سلسلہ چلا کرتا تھا ہر رمضان میں، اور آخری رمضان میں تو 2 بار اس طرح کا ہوا، اور اس میں سے ہی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تھرو جو کچھ ہٹنا تھا، جو آنا تھا، وہ ساری چیزیں کلیئر کر کے آج جو ہے وہ قرآن جو ہم لوگ کے پاس ہے وہ سب ہونے کے بعد الحمدللہ ہے۔ تو یہ وہی والی بات لکھی ہے کہ الا ماشاء اللہ، تو جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دیا، قرآن سے ہٹوا دیا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی، یعنی کہ آپ کچھ بھی نہیں قرآن بھولیں گے، اللہ تعالیٰ کی نے اسے یاد رکھوایا ہے آپ کو، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان بے شک ہو وہ کون، اللہ تعالیٰ، یعلم، یہ ہم لوگ نے ابھی تک انشاءاللہ یاد ہو گیا ہوگا کہ پریزنٹ ٹینس جو رہتا ہے اس میں آپ یا اگر لگا دیں تو
اس کے معنی پریزنٹ ٹینس میں آ جاتا ہے، سیم جو آپ کا تھرڈ خلق تھا نا، اگر اس میں یخلق آ جائے گا تو پیدا کرتے ہیں، اس طرح والا جملہ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو علامہ جانا ہو جائے گا، لیکن یعلم جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹینس چینج ہوتا ہے یا تھرڈ پرسن کے لیے آگے لگایا جاتا ہے. یہ والے میں بھی آپ دیکھیں گی کہ جو چینجز آتے ہیں وہ ورب کے آگے آئیں گے، کہ اگر آپ آگے یا لگا دیں تو تھرڈ پرسن کے لیے، تعلم تم جانتے ہو، تا لگا دیں تو تم آنا شروع ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ قرآن کے ہی تھرو آپ لوگ یہ ٹینس بھی کرنا شروع، جو لوگ ڈیپ اس طرح کا پڑھتے ہیں گرامر، ان کو یہ پورا ایک وہ ہوتا ہے فارمولے جو صیغہ لکھے ہوئے نا، پورے یاد کرائے جاتے ہیں، یعلم تعلم نعلم، اور یہ پورا رٹوایا جاتا ہے. تو یہ ابھی الحمدللہ ہم لوگ کافی سارا قرآن کو ہی رٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم نے یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بڑھائی نہیں ہے. اور خاص آپ لوگوں کو زبان بولنا سیکھنے کے بجائے آپ کو قرآن سیکھنا ہے نا مین مقصد. تو ہم لوگ قرآن اور حدیث یا پھر عربی میں کوئی اگر خطبہ یا کوئی دعا، وہ اللہ کے کرم سے اللہ کرے کہ ہم لوگ سیکھ جائیں. تو کیسے بھی اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس مقصد کو پورا کرانے کے لیے، لیکن ہم نے یہ خواہشیں لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ. یعلم وہ جانتا ہے، بے شک وہ جانتے ہیں. الجہر، جہر مانے ہوتا ہے کھلا ہوا، اوپن، ظاہری، ظاہر کو، وا اور ما جو یخفا چھپا ہوا ہے، خفی ہے، خفیہ مخفی چھپا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب چیزوں کو جانتے ہیں، جو ظاہر ہے، جو چھپی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ. آیت نمبر 7 تک کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں. چلیں، سب سے پہلے تو سورۃ الاعلیٰ جو ہے اس کی فضیلتیں ہیں، یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھے سے معلوم ہونی چاہیے. جو الگ سے فضیلت پڑھنے والی ہے یا کوئی الگ سے اس وقت پڑھی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں جتنی بھی ابھی تک ہو چکی ہیں، یہ مضبوطی سے آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، اس سورہ کی فضیلت ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، اس کو اس وقت پڑھنا سنت ہے وغیرہ. رسول اللہ احسن البیان سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ اور سورۃ الغاشیہ عیدین یعنی دونوں عید اور جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. تو یہ دونوں جو ہیں وہ جماعت کے حساب سے جو امام ہوتے ہیں ان کے لیے خاص ہے، کہ جمعے کی جو جماعت کرائی جاتی ہے اس میں، عید کے لیے بھی جو دو نمازیں ہوتی ہیں اس میں. الحمدللہ زیادہ تر یہاں آپ دیکھیں گی کہ یہی موسٹلی، کیونکہ سنت ہے، ایک دم اسٹرکٹ نہیں ہو جانا، اسی پہ ہمیشگی نہیں کرنا ہوتا ہے. سنت اگر کوئی چیز معلوم ہو تو آپ اگر 5 بار کریں تو 6ٹھی باری سے چھوڑ بھی دیں، یہ طریقہ ہوتا ہے جو ایسی والی سنت ہوتی ہے کرنے کی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسی طرح آپ وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ ابھی تک سورۃ الاخلاص میں بھی ہم لوگوں کو پتہ چلا تھا. تو یہ ہمارے لیے ہے پوائنٹ جو کہ اب آپ لوگ انشاءاللہ اس وجہ سے اسے یاد کریں گی اور وتر میں اسے پڑھیں گی. تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھنا، دوسری میں کافرون اور تیسری میں اخلاص. الحمدللہ کافرون اور اخلاص سبھی کو اچھے سے آتی ہیں. سورۃ الاعلیٰ باقی ہمیں پڑھنے کے لیے نا، اس کو بھی یاد کر لیں. اور آپ کو جو ملا، پہلا تو امام صاحب کے لیے تھا، دوسرا ہماری اپنی نمازوں میں آیا کہ وتر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا کرتے تھے. حدیثیں ساری نیچے لکھی ہوئی ہیں اسی میں، جو یہ 1 2 3 لکھے ہوئے، یہ حدیث کے نیچے آپ جو سیکوینس دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ کو نمبر، یہ کسی بھی بات کے آگے جو اس طرح کا لکھا ہوتا ہے پھر وہ نیچے یہاں پر آپ کنیکٹ کریں گی تو یہ 1 یہ یہاں پر ہے. جی عظما. استاذہ کیا ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ خالی سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جمعے کی نماز اصل میں جمعہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ ظہر کی پڑھتے ہیں. جمعہ کی کب کھلاتی ہے؟ جب جماعت کے ساتھ ہو اور 2 رکعت ہو خطبہ. تو انشاءاللہ منع نہیں ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی لیں جمعے والے دن، لیکن وہ یہ بات نہیں آئے گی کہ جو امام کراتے ہیں جمعے کی نماز وہ اصل میں ظہر کی نماز کہلاتی ہے. جو اگر آپ بغیر جماعت کے پڑھیں گے وہ ظہر کی کہلائے گی، اور جو جماعت کے ساتھ اور خطبے کے ساتھ ہوتی ہے وہ جمعہ کی نماز کہلاتی ہے. تو ہماری عورتوں کی اگر جب تک وہ مسجد نہیں جاتی ہیں جمعہ کی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ظہر ہی کہلاتی ہے. اگر کسی کا جمعہ چھوٹ جائے تو وہ کہتا ہے ظہر پڑھ لو،
ہے نا, تو वो जोहर ही होती है. तीसरा पॉइंट लिखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हजरत मुआद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिन सूरतों के पढ़ने की तलकीन की थी उनमें से ये भी थी. यानी कि उन्होंने कहा कि इसे पढ़ा करो, ऐसा करके खाली बताया कि इन सूरा को पढ़ा करो, उसमें से एक ये भी थी. इसका टॉपिक जो है वो सूरा का क्या बन रहा है, सूरतुल आला इब्तिदाई यानी कि शुरुआती दौर में नाजिल हुई सूरतों में से है, क्योंकि जैसा कि अभी हम लोगों को एक टॉपिक दिखा कि अल्लाह ताला करीब ही आपको कुरान और पढ़ाएंगे, तो ये शुरुआती दौर की है सूरा. ये सूरा इसके अंदर 3 टोटल टॉपिक हैं. पहली तौहीद है. तौहीद अगर आप निकाल पाएं कि कहाँ पर अल्लाह के लिए वननेस जाहिर हो रही है, पहली जो अल्लज़ी 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 जो अभी तक चल रहा था वो है वननेस, तो वो ही हैं अकेले जिन्होंने ये किया, तो ये तौहीद है, ये अल्लाह की वननेस है जो कि हम लोग बता रहे हैं. तो इसका टॉपिक क्या है, अल्लाह की वहदानियत को बयान करना यानी तौहीद को बयान करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान वाली आयतें उतरी. किस तरह से कि हमको पता चला कि उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ खुद नहीं कहा था, हमारा ईमान है जो भी नाजिल हुआ अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया. तो इसमें तौहीद के साथ साथ रिसालत पर भी ईमान, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूल थे, वो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए थे, इस चीज पर भी ईमान हमारा मजबूत होता है. और इसके साथ साथ फिर आप आखिरत का जो आगे की सूरह आएगी, तो ये 3 टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे, तौहीद, रिसालत और आखिरत इंशाअल्लाह. तो ये इसका टॉपिक बनेगा. आयत नंबर 1, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, आप अपने सबसे बुलंद रब के नाम की तस्बीह कीजिए ऐसी चीजों से अल्लाह ताला की पाकीज़गी जो उसके लायक नहीं है. ठीक है, देखें आप वही चीज आई कि दूरी, बुराइयों से, हर चीज से दूरी, यानी कि पाकीज़गी बयान करना है, अल्लाह ताला को पाक, हर ऐब से दूर, ये बयान करना है. तो सब्बिहिस्म रब्बिकल आला का जवाब हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब में, इसके जवाब में पढ़ा करते थे सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब बुलंद तर, आला सबसे बुलंद. हदीस नंबर 4. जी याद रहे कि चंद सूरतें और भी ऐसी हैं जिसकी आखिरी आयत का जवाब दिया जाता है, जैसे सूरतुल मुरसलात, सूरतुल तीन वगैरह, लेकिन ये सब रिवायतें ज़ईफ हैं. सिर्फ सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और सूरतुल क़ियामा के आखिरी अल्फाज का जवाब देने वाली रिवायत सही है. तो यहाँ पर सूरतुल आला 2 जगह इन्होंने बताया, क़ियामा और सूरतुल आला, तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लें. ज़ईफ हदीस बिल्कुल भी इंशाल्लाह छोड़ दें, और जो ये सही हदीसें मौजूद हैं उसके लिए इंशाल्लाह उसको फॉलो करें कि सूरतुल आला में जवाब देना है और सूरतुल क़ियामा के आखिरी अल्फाज का जवाब देना है. जवाब कौन दे, सिर्फ पढ़ने वाला या सुनने वाला भी? बज़ाहिर तो ये हुक्म सिर्फ पढ़ने वाले के लिए है, यानी कि असल में ये हुक्म पढ़ने वाले के लिए ही मालूम होता है, क्योंकि उसमें सामे का जिक्र नहीं है. सामे सुनने वाले को कहते हैं, इसमें कहीं भी सुनने वाले के लिए कोई इस तरह की दलील मौजूद नहीं है. इसलिए राजिह कौल यानी कि सही बात, या हर आलिम जो बड़े सबने जिसको प्रूफ किया हुआ है, वो बात यही है. ताहम बाज़ उलमा यही है, क्या है कि जो पढ़ रहा हो वो इसका पढ़े. फिर भी कुछ आलिम लोग जो हैं उनकी राय में, क्योंकि सामे भी मुखातिब है, क्योंकि सुनने वाले से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
ہر ایک سے، قرآن تو ہر ایک سے مخاطب ہوتا ہے نا، مخاطب یعنی بات کر رہا ہے، ہر ایک کو اس میں حکم ملا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جواب دے. تو کس طرح سے جواب پھر انشاءاللہ آپ دیں گی؟ اگر تلاوت چل رہی ہے پوری نہ بھی آپ بیچ میں کہیں، موسٹلی آپ دیکھیں کہ پہلی آیت ہے ہم لوگ کنٹینیو کرتے چلے جا رہے ہوتے، تو اٹس اوکے، ہو جاتا ہے صحیح. پھر بھی سنت ہے تو انشاءاللہ آپ تھوڑا سا رک کے سبحان ربی الاعلیٰ فوراً جلدی کہہ لیں، تب بھی دھیری آواز میں، اپنی بند آواز میں، وہ بھی چلتا ہے. لیکن اگر تیز آواز میں اسی میں جواب دینا شروع کر دیں تو یہ کنفیوژن ہو جائے گی کہ یہ آیت لگنا شروع ہو جائے گی نا. تو ایک طریقہ رکھیں، پڑھ کے تھوڑا سا گیپ لیں، سانس لیں، سبحان ربی الاعلیٰ جلدی کہہ لیں، یا پھر پوری سورہ کے بعد کہہ لیں تب بھی چلے گا. تو بس اس میں تیز آواز سے اسی کے ساتھ کنیکٹ نہ کریں کہ کہیں سننے والے کو وہ آیت ہے ایسا نہ لگنے لگے نا. چلیے، اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ جواب نہیں دیا تو کیا گناہ ہے، یا کب مجھے بہت دن بعد یاد آیا میں نے اس دن جواب نہیں دیا تھا، آپ کیا، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دے لیا جواب تو ٹھیک ہے، ایک سنت ہو گئی، نہیں دیا تو کوئی اس کا گناہ یا کمپلسری چیز نہیں تھی. الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو اس کے مناسب قدر نہیں قد و قامت بخشا، یعنی کہ کتنا حساب، سبھی کچھ بڑا کتنا ہونا چاہیے، جیسا کہ ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ پورے ورلڈ کی، پورے کائنات کی، یونیورس، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، سبحان اللہ. اور اس کے بعد ہر چیز کو اس کے مناسب ہی بنایا. سورج اتنا بڑا تو چاند اتنا بڑا، تو انسان اتنا بڑا تو شوہر اتنا بڑا، عورت اتنی بڑی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لحاظ سے ہر چیز کو ایک چیز، ایک انداز، ایک قد، قامت، ایک کتنی ہائٹ، کتنا، سبھی کچھ دیا ہوا ہے، سبحان اللہ. جس طرح کے استحکام اور وجود کا وہ متقاضی تھا، ویسا ہی استحکام اور وجود اسے عطا کیا گیا ہے. یعنی کہ جس طرح کے کام کی یا چیز کی ضرورت وجود، یعنی کہ اس کا جو اپنا ایک حصہ ہے پورا، کہ دنیا میں یہ ہو تو اس طرح کا ہو، دنیا بھی ہمارے حساب سے ہو، ہم بھی دنیا کے حساب سے ہوں. تو آپ دیکھیں کیسے مچھلی کے گلز، اور ہمیں سانس لینے کے لیے الگ طریقہ، ان کو سانس لینے کا الگ طریقہ. تو یہ ہر فیلڈ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، آپ دیکھیں کہ وہی ہی ناک، آپ وہی کلر، وہی کمپلیکشن، الگ الگ لوگوں، یعنی کہ جو جس جگہ کا، افریقہ کے لوگ جس طرح کے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہی ہی کمپلیکشن وہاں آپ کی حساب سے ان کو سوٹ کرے گا. تو جو جس طرح کا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حساب سے دیکھ کے، جب کبھی اس کے اوپر بھی پڑھائیاں ہوتی ہیں نا تو بہت ہی ایک اللہ کی طرف وہ مضبوط ہوتا ہے ایمان، اور تدبر، غور و فکر، اللہ کی محبت بڑھتی ہے بہت زیادہ. تو کبھی موقع لگے، آپ فری ہوں، آپ یہ سب کرنے کے بعد، تو ہر چیز کے اوپر غور و فکر کریں. کوئی بھی چیز آپ کی نظر سے گزرے تو اس کو دیکھیں کہ کیسے سمندر ہے جو کہ اتنا خطرناک ایسے ایسے چھلک رہا ہوتا ہے، اور وہ ہماری زمین پر نہیں آتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ کیسے زمین اس کو تھامے ہوئے، روکے ہوئے ہے، زمین پانی کے اندر نہیں چلی جا رہی، پانی زمین کے اندر نہیں آیا جا رہا، اس طرح کا. یہ ساری چیزیں سبحان اللہ یہ اسی چیز کے اندر آئیں گی کہ جو صرف انسان ہی نہیں، جو جس کا وجود ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی حکمتیں، ویسا ہی حکم، ویسے ہی آرڈر، ساری چیزیں عطا کری ہیں. جس طرح کا فہم و شعور اس کے لیے ضروری تھا، اس سے اس کو نوازا. یعنی کہ جتنی سمجھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بنایا، تو اس کو کتنی سمجھ سب کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، چاہے بڑے سے بڑا جانور ہو، چاہے آسمان میں اڑنا ہو، جو بھی ہو. تو جتنی سمجھ اور شعور، یعنی کہ فہم مانے سمجھ ہوتا ہے، شعور مانے بھی فیل کرنا، سمجھنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ہر اس کو اتنا اتنا نوازا ہے. جس طرح کی صلاحیتیں، یعنی کہ کوالٹیز اور قوتیں، طاقت، کتنی کس جانور میں کتنی طاقت، انسان میں کتنی طاقت،
آدمی میں الگ طاقت، عورت میں الگ طاقت. تو جس طرح کی جس کی کوالٹیز اور اس کی طاقتیں ہیں وہ اس کی اس کو ضرورت تھی، جس طرح کی ضرورت تھی جس چیز کو بھی. چیٹی کو آپ دیکھیں کیسے اتنے چھوٹی سی ہوتے ہوئے بھی وہ کیا 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 اپنے حساب سے جمع کر رہی ہوتی ہے. تو جو جس کی ضرورت ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے وہ اس میں ودیعت، یہ ورڈ کسی کو معلوم ہے کیا لکھا ہوا؟ میننگ اس کی یہی نکل رہی ہے کہ جو ضرورت جتنی جس کی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈال دی. ٹھیک. تسویہ مانے ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک کرنا. اس کے مفہوم میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. اس کی مزید وضاحت سورۃ الانفطار آیت نمبر 7 کی تفسیر میں دیکھیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ کس طرح سے آگے اور جو سورہ آئیں گی اس میں اس کی اور ڈیٹیل آئے گی. فی الحال ٹھیک ٹھاک کرنا جو یہی بات ہے کہ مناسب ہر انسان کے لیے، ہر جانور کے لیے، ہر فیلڈ کی ہر چیز کے لیے، یہاں تک کہ صرف یہ زندہ چیزوں کے لحاظ سے ہی نہیں. آپ دیکھیں جو بھی چیزیں ہیں جس طرح سے جس کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہی ٹھیک ٹھاک کر کے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کون سے پہاڑ کتنا زمین میں گڑے ہونے چاہیے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر ہی آتی ہیں. اور ایسے ہی نہیں کہ بس اب پہاڑ بنانے کا دل چاہا تو پہاڑ بن گئے. سب چیزیں ضرورت کے تحت اور مناسب ایک طریقے پہ ضرورت کے حساب سے سبحان اللہ بنی ہوئی ہیں. والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی. نیکی اور بدی کی ہدایت دینا یعنی راستہ دکھانا. اس کے حساب سے دیکھیں یہ لکھا ہوا نیکی کی بھی ہم جب اگر کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں. برائی کی توفیق کیسے، یہاں پر آپ اگر اسے کنیکٹ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ والا انسان برا کرے. یہ ہمیشہ جیسے اس سے پہلے ہمیشہ بات نکل چکی ہے. تو یہ اس کی سزا ہو سکتی ہے کہ اس کو کئی بار کئی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے راستے دکھائے، ٹوکا گیا، کئی بار اسے بتایا گیا کہ یہ غلط ہے. اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت ڈال دی کہ جب کوئی بھی انسان برائی کر رہا ہوتا ہے، جب پہلی بار کر رہا ہوتا ہے تو وہ چیز اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، لیکن کرتے کرتے وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. جب پہلی بار کسی سے آپ کہیں برقع پہننے والی عورت بے پردہ نکل جاؤ تو اس کو عجیب سی فیلنگ آئے گی، اور وہ جب اس کو کرنا شروع کر دے گی تب آپ دیکھیں کہ 10-12 بار جانے کے بعد وہ یوز ٹو ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی نہیں بدلتا ہے تب پھر اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس طرف اس نے چوز کر لیا ہے، جو بھی راستے اللہ تعالیٰ اس کی طرف پھر سے آگے بڑھاتے جاتے ہیں. تو ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم ایک گناہ کے بعد نہیں بدلے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم برائی کی ہی طرف پھر ہمیں ہدایت اب ملنا شروع ہو گئی ہے. ہدایت ورڈ تو اچھے کے لیے ہوتا ہے، یہ سزا کے طور پر ہوتا ہے زیادہ تر. اور انسان سمجھ بھی نہیں پا رہا ہوتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ ارے میں تو روز چوری کر رہا ہوں، مجھے کوئی سزا ہی نہیں مل رہی ہے. اس کا مطلب اوکے اللہ تعالیٰ بعد میں معاف کر دیں گے، میں کنٹینیو رکھنا نہیں. اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں کہ اب سدھر جائے گا، اب سدھر جائے گا. اور اس کے علاوہ اللہ نہ کرے کہ اسی کے اوپر پھر انسان بندھ جائے تو پھر وہ آخرت میں پھر ہم پوری بربادی کے ساتھ واپس اس کا پھر واپسی ہوتی ہے، جو کہ بہت بڑی جہنم کے طور پر ہی اسے ملے گی. تو اسی طرح ضروریات زندگی کی جو بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ ہمیں کیا کیا ضرورت ہے، اس کو کیسے کمائی کرنا ہے، کیسے بچوں کے لیے کھانا لینے آنا ہے، کیسے زمین میں کس طرح سے پیڑ پودے بونا ہے، یا اپنے لیے جو خوراک ہوتی ہے وہ کس طرح سے جانور کو، یہ ساری چیزیں پھر ہماری زندگی کی بھی ضروریات کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی. ہمیں خود سے نہیں آیا کہ زمین میں بیج بونے ہیں تو پیڑ نکلے گا، ہمیں خود سے نہیں آیا کہ آگ نہیں چھونی ہے. یہ ساری چیزیں آگ سے کیسے استعمال ہونا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہم کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیپ سے ڈیپ جتنا آپ ان آیتوں میں سوچیں گی، بہترین توحید کی آیتیں تو ایسی ہوتی ہیں جتنا اس کے اندر سوچتے چلتے چلے جاؤ سبحان اللہ بولنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ملتا ہی چلا جا رہا ہوتا ہے. جبکہ اگر آپ شروع میں کسی کو بتائیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اللہ نے تقدیر بنائی، ہدایت دے دی، اس طرح کا ہے. لیکن جتنا ڈیپ آپ جائیں گے اتنے جملے الحمدللہ. یہ ہدایت حیوانات کو بھی ہے، حیوان جانور کو کہتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیا ہوا ہے کہ کیسے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جنگلی جانور بھی ہو تو اپنے بچوں کو پھاڑ نوچ کے فوراً کھا نہیں جاتا ہے. کس نے ہدایت دی کہ یہ تمہارے بچے ہیں تمہیں اسے پالنا ہے, ہر چیز سے بچانا ہے, کوئی اس کے اوپر حملہ کرے تو اس سے بھی لڑ جانا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عطا کی اور جانوروں کو بھی عطا کی. قدرہ اندازہ کیا کا مفہوم ہے یعنی کہ سمجھ ہے اشیاء کی جنسوں, ان کی انواع, اشیاء کہتے ہیں چیزوں, اس کی جو بھی ایک جنس ہے وہ اور جو بھی ان کے ٹائپس ہیں, کوالٹیز ہیں, خاصیتیں ہیں, جو بھی اس کا اندازہ فرما کر انسان کی بھی اس کی طرف رہنمائی فرما دی تاکہ انسان اس سے استفادہ یعنی کہ فائدہ لے سکے. تو قدرہ کو ابھی جس طرح سے ہم لوگوں نے سمجھا تھا کہ ایک اندازہ لگا دینا ساری چیزوں کی کہ یہ اگر اتنا یوز ہوگا یہ ہمارے حساب سے یوزفل ہے, اس سے زیادہ یوز کرنے لگیں گے ہارمفل ہو جائے گا. تو الگ الگ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. ابھی جو دوسرے ہم لوگ نے اس فیلڈ میں سے سمجھا تھا کہ تقدیر کے لحاظ سے بھی اس کے اندر آتا ہے, جو کہ ہم لوگ نے پڑھا ابھی کہ کس کو کتنا ملنا ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے جو کہ تقدیر کہلاتی ہے. تو سبحان اللہ, ہر چیز ہر کوالٹی کے حساب سے اپنے اپنے ٹائپس کے حساب سے کہ انسان اگر پانی پینا ہے تو کتنا ہے, کتنی اس کو ضرورت ہے, کتنا دنیا میں پانی کی ضرورت ہے, یہ ساری چیزیں سبحان اللہ اسی کے اندر آئیں گی. والذی اخرج المرعى, اور جس نے زمین سے چارہ نکالا, زمین سے مختلف قسم کے چارے پیدا کیے جو جانور کھاتے اور چرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ یہ آسان آیت ہے. الگ الگ طرح کے چارے آپ دیکھیں کہ کسی جانور کو کوئی جانور یہ کھاتا ہے, کوئی جانور وہ کھاتا ہے. اور دیکھیں سبحان اللہ کیسے کانٹے دار, بہت ہی خطرناک کانٹے دار پیڑ جو ریگستان میں نکلتا ہے جیسے پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ بآسانی اونٹ کھا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, دیکھا ہے ہم لوگوں نے اپنی آنکھ سے, لٹرلی مطلب پورے میں لگاتار شروع سے لے کے آخر تک اس میں چھوٹی پتی ہوتی ہے, کانٹا اس کا اتنا لمبا ہوتا ہے 1 انچ سے بھی بڑا, تو وہ آرام سے اونٹ کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کے چارے نکالے اور جانور کے لیے غذا بنا دی اسے. سبحان اللہ. فجعلہ غثاء نحوا, پھر اسے خشک سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا. گھاس خشک ہو جائے تو اسے غثا کہتے ہیں, سوکھی گھاس کو غثاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے, احوا سیاہ کر دیا یعنی تازہ اور شاداب گھاس کو ہم خشک کر کے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے سبحان اللہ کہ وہ جب سوکھی گھاس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اسے احوا یعنی کہ اب کسی کام کی نہیں رہی اور وہ سوکھ کے چورا بن کے ختم ہو جانے والی ایک آتی ہے, کس طرح سے وہ ہری تھی, کام کی تھی, اور اب کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے سیاہ کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت بھی یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے. سنقرئک فلا تنسى, حضرت جبریل علیہ السلام وحی کے لے کر آتے تو آپ سے اسے جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح جلدی نہ کریں. نازل شدہ وحی یعنی کہ جو بھی نازل ہوا ہے وہی ہم آپ کو پڑھوائیں گے, یعنی آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے, پھر آپ اسے نہیں بھولیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر, ان کے دماغ پر جس طرح سے اتارتے تھے وہی کہ ان کو یاد ہو جاتی تھی, تو وہ بھی ایک بہت ہی تکلیف دہ طریقہ ہویا کرتا تھا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفوں کے ساتھ یہ قرآن نازل کیا, ہم لوگ کہتے ہیں کتنا آسان تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور انہیں یاد ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ آج بھی آپ دیکھیں 70-80 سال کی عمر میں عورت آدمی ریکارڈز ہیں جن کے انہوں نے یاد کیا ہوا ہے. تو ایک لگن, محبت, محنت, یہ چیزیں اگر آپ ٹائم دیں اسے تھوڑا, تو سبحان اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کرم سے آسان ہونا پھر شروع ہو جاتی ہے. وہ ہی یاد کرواتے ہیں ہر ایک کو. تو اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر جو یہ تکلیف ہے، جبکہ وہ بہت ہی پیارے تھے اللہ تعالیٰ کو، ہم تک پہنچے تاکہ، اور ہم نے اسے کیا بنا کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آخرت میں کہ یا رب میری قوم نے اسے پیٹ پیچھے پھینک رکھا تھا، چھوڑ رکھا تھا، تو کیا ہم انہی میں شامل نہیں ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے باہر نکال لے۔ سانس سے چلتے رہتے ہی ہمیں یہ چیز پوری طرح سے پڑھنی آ جائے، کیونکہ واقعی اگر کسی چیز کو ہم، کسی سبجیکٹ کو اگر ہم زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم رکھا ہی رہنے دیتے ہیں، اور ٹیچر کے زور پر تھوڑا بہت جو اسکول میں پڑھ بھی لیا ہوتا ہے، یا اس میں بھی بس کام چلاؤ اس طرح والا، تو یہ طریقے ہمیں معلوم ہے۔ کیا یہی طریقہ ہم قرآن کے ساتھ نہیں کرے ہوئے ہیں؟ کرے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کو غلطی نہ محسوس کر کے کہ میں تو بچے پال رہی ہوں، میں تو یہ ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے، انہیں نے جو آپ کو دیا ہے، بچے دیے ہیں، گھر میں کوئی اور اللہ نہ کرے پریشانی اگر دی بھی ہے تو یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ دنیا ہے اسی طرح چلتی رہے گی۔ کیا کبھی کوئی فارغ دن آتا ہے کسی کا کہ اب سارے بچے پل گئے، سب کی شادیاں ہو گئی، اب میں بہت زیادہ فارغ ہوں؟ ہاں، اب اس وقت بڑھاپا ہوتا ہے، اس وقت اور تکلیفیں ہوتی ہیں، تو کبھی بھی انسان جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ اس میں سے یاد کرنے کے بعد کچھ بھولیں، اسے چھوڑے نہیں، بس اسے پکڑ کے رکھنا ہے۔ قرآن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کی رسی اسے تھام کے رکھو، تو پورے ایک طرح کے ہم لوگ طوفان میں ہیں، اور اگر اللہ کی رسی کو چھوڑ دیں گے تو پھر ادھر سے ادھر بھٹکنا شروع ہو جائیں گے۔ تو مضبوطی سے اس کو ہر فیلڈ میں اسے اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے رکھیں اور دیکھیں کہ اس میں سے ہی راستے پھر سبحان اللہ نکلیں گے۔ مگر یہ والی جو بات تھی، اللہ ماشاء اللہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھلوا دیا، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی رہا۔ بعد میں کہا ہے کہ اس کا مفہوم جن کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ، جو آیتیں کینسل ہو جاتی ہیں انہیں منسوخ کہا جاتا ہے، یا تو پوری ہٹا دی گئی ہیں قرآن سے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اسے کر لیا تھا، یا پھر لکھی ہوئی ہیں لیکن اس کا حکم ہٹا دیا گیا ہے۔ وہی والی بات جو بھی ہم لوگوں نے بتائی تھی کہ کچھ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ نہیں بھولیں گے، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں بھولنے دیا۔ لیکن کچھ کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ جو آیتیں منسوخ کینسل کر دی گئی ہیں وہ والی آپ کو بھلا دیں گے، تو وہ اس کا جو نکال دی گئی تھی وہ ہٹا دی گئی ہیں، اور دونوں اس کے اندر باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ یعلم الجہر، یہ عام ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ جہر قرآن کا وہ حصہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیں، اور جو آپ کے سینے سے یہ کیا لکھا ہے، محدود، تو یہ ایک اور دال ہونا چاہیے جی، مہر ہے، مہر کر دیا جائے، مہور ہے۔ اچھا چلے انشاءاللہ اس کا جو خیر سمجھ جو نکل رہی ہے، جہر قرآن کا وہ حصہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیں، اور جو آپ کے سینے سے نکال دیا جائے وہ مخفی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن کے حساب سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ علم ابھی بھی ہے، جو قرآن سے ریلیٹڈ بات چل رہی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں نازل کی تھی، لیکن جو اگر ہٹا لی گئی ہیں وہ چھپی ہوئی باتیں بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو یہ ایک اس آیت سے ریلیٹڈ صحیح اس طرح کی بات لکھی ہے، ورنہ یہ عام بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جہر کھلی ظاہری چیز کو جانتے ہیں اور چھپی ہوئی چیز کو۔ تو قرآن کے لحاظ سے بھی علماء نے بتایا کہ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ہم نارملی جو لکھا ہوا ہے وہ ساری چیزیں جہر کہلائیں گی اس کے حساب سے، اور جو چھپ گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہٹا لی ہیں وہ مخفی، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ پاس ہے الحمدللہ۔ اسی طرح کوئی جہر یعنی کہ کھلی ہوئی اونچی آواز سے پڑھے، کوئی خفی پست یعنی کہ چھپی ہوئی اور دھیری آواز سے پڑھے، کوئی خفی
چھپ کر عمل کرے یعنی کہ چھپا ہوا عمل کرے اور کوئی ظاہر جہر عمل کرے، ان سب کا یعنی کہ پھر وہی اینڈ میں بات یہی آ گئی کہ چاہے کوئی بھی چیز کام ہو، پڑھنا ہو، قرآن ہو، جس طرح کا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ معلوم ہے. سبحان اللہ. جتنا بھی ہم ایسا تفسیر ہوتی جا رہی ہے، ہر سورہ اپنا اپنا ایک بہترین انٹرسٹنگ پوائنٹ کے ساتھ سبحان اللہ آ رہا ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگ بھی خوب اس کو ایمان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور ایک لگن محسوس کرتے ہوں گے. اگر کسی کے نہیں ہو رہی ہے ابھی تک تو اللہ سے خوب دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہم سبھی کو عطا کر دے. آمین. ابھی تک کا کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ عظمیٰ، یہ بک میں کہاں تک پیج نمبر ہو چکا ہے؟ حاضی ہی شروع ہو چکا تھا. الحمدللہ. صحیح. اگر لکھا ہو کہ یہ دروازہ ہے تو آپ اس کو، جی جزاک اللہ خیر، پیج نمبر 48، آپ اس کو کیسے سوال کریں گی کہ یہ کیا ہے؟ کون بتائیں گی؟ آنسر ہے کہ یہ دروازہ ہے. جی تسنیم بتائیں. کوشچن کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. ما ہاذا. ما ہاذا. بارک اللہ فیک. عائشہ صحیح بتایا نہیں. ما ہاذا لکھا تھا ہاذا باب، ہم نے اسی لیے ہاذا خود سے بولا نہیں تھا. بابن، تو یہ ہمارا کیسے پتہ چل رہا تھا؟ کیونکہ اس میں اینڈ میں تا مربوطہ نہیں تھا. اگر تا مربوطہ ہوتا ہے، گول تا مربوطہ مانے ہوتا ہے گول، اگر تا مربوطہ ہوتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ یہ مؤنث ہے، فیمیل ہے. ٹھیک ہے، چاہے کوئی کار ہو، کار کو سیارہ کہتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے نام ہے کچھ ذرا سا اس میں، جیسے کہ اسامہ، اس میں اسامہ جو نام ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ تا مربوطہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو نام میں کہیں ایکسیپشن میں پھر اس کو انشاءاللہ ہم لوگ لے لیں گے. لیکن فی الحال جو ہم لوگ مہندس پڑھا تھا، نارمل بنانے کا بھی مہندسہ، طبیب پڑھا تھا، ڈاکٹر، اب طبیبہ، تو یہ اس طرح کی جو عورت کے لیے اگر کرنا ہو تو موسٹلی اگر آپ کسی بھی چیز میں جیسے کہ میرے نام کے حساب سے اگر سمینہ نام نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو کہتے ہیں نا کہ اگر غلط پروناؤنس کریں گے تو اس کی سمین مانے ہوتا ہے موٹا آدمی. ٹھیک، سمین مانے موٹا. اور اگر کسی کو موٹی کہنا ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں سمینہ. ٹھیک، تو یہ آپ یہ تا مربوطہ جو ہے یہ فیمیل کے لیے لگا سکتے ہیں جہاں پر انشاءاللہ آپ لوگ سیکھ جائیں گے. فی الحال لگا ہوا تو پہچاننا آپ کو آنا چاہیے کہ اس میں مہندس، مہندسہ یہ یہاں پر الحمدللہ یوز ہوئے ہیں، تو ان کو اچھے سے دھیان رکھیے گا. ٹھیک ہے. ہذہ اخت المہندس، بھی کسی نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہاں پر مہندسہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ اخت ہے، بہن، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا بھائی مہندس ہے، مہندس کی بہن ہے. تو یہ مہندس کی کہاں سے آیا تھا؟ اختو مہندسی، یہاں سے میں پتہ چلا تھا کہ یہ مضاف اور اس کا مضاف الیہ ہے. اور یہ پہلا والا ایسے ہی لکھا ہوا ہے، دو پیش کے ساتھ نہیں تھا، نہ کوئی ال لگا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اختو المہندسی. دوسرا والا جو ہے وہ ال کے ساتھ اور زیر کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ اس کی پہچان تھی. ایک دفعہ سارا ٹرانسلیشن اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں لکھا ہوا ہے تو لکھ لیں. ہاذا ابن حامد، ہاذا مانے یہ، ابن مانے بیٹا، حامدن حامد کا بیٹا ہے، وہذہ اور یہ، بنت مانے لڑکی، یاسرن یاسر کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے، یہ ابن مانے بیٹا اور بنت مانے بیٹی، لڑکی، بیٹی. ویسے ابنہ بھی ہوتا ہے، اگر ابن کے آگے ہی یہاں پہ تا مربوطہ لگا دیا جائے تو یہ وہ بھی بیٹی آتا ہے. لیکن بنت مانے لڑکی ہوتا ہے، ولد مانے لڑکا ہوتا ہے. دونوں طرح سے بھی کہنا جائز ہے کہ یہ یاسر کی لڑکی ہے، یاسر کی بیٹی ہے، جو بھی آپ کہیں.
ابن حامد جالس. یہ پھر کیا تھا؟ یہ تھا جملے کی شروعات یعنی کہ مبتدا ابن حامد، حامد کا بیٹا. اب یہ اس کی خبر تھی کہ حامد کے بیٹے کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جالسن، اسی لیے وہ پیش کے ساتھ تھی. ابن حامد جالسن و بنت یاسر واقفتن. تو اب دیکھیں واقفن تھا لیکن یہاں پر اب واقفتن جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ اسی کے حساب سے ہوتی ہے. اگر عورت کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتی ہیں کہ عورت کھڑا تھا اور آدمی کھڑا تھا، سبھی کچھ چینج ہو رہا ہوتا ہے نا. پھر ہماری زبان میں بھی اسی طرح آپ واقفن نہیں کہیں گی، واقفتن کہیں گی. جب کیوں کیونکہ بنت لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. من کون، ہادہی یہی چیپٹر ہے، ہاذا کا ہادہی آ چکا ہے مؤنث، تو انشاءاللہ یہ کون ہے؟ ہادہی اختو مہندس، یہ مہندس کی بہن ہے. اہیا اب ہوا تھا جس کا آ چکا ہے ہیا، ٹھیک ہے، یہ ہے ہی اور یہ ہو جائے گا شی، ٹھیک ہے. ہیا کہتے ہیں شی کو. تو ابھی تک آپ اس کا اپوزٹ الحمدللہ اتنے ورڈ کا ملا، ہاذا ہادہی ہوا ہیا. تو جب آپ کبھی بتا رہی ہوں کہ یہ بہن ہے اس طرح کا تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں. اور الحمدللہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ چیزوں کے لیے ہم ہیا یا شی نہیں یوز کر سکتے. یہاں پر بھی ہادہی یا پھر ہی آپ بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح، دونوں چیزیں صحیح ہوتی ہیں. آپ اپنی مرضی سے اسے لگا سکتی ہیں. ہیا کیا یہ ایدن مانے بھی، آلسو مہندسہ کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ لا نہیں، ہی طبیبہ یہ ڈاکٹر ہے. لمن ہادہی سیارہ، لی مانے کس کے، لی مانے لیے، من مانے کس کون، تو ہمارے پاس کیا بنے گا کس کے لیے یا پھر ہوز ہادہی سیارہ. لیکن لی مانے لیے ہوتا، من مانے جو، تو کون کس کے لیے یہ گاڑی ہے یا پھر یہ گاڑی کس کی ہے. ہادی سیارۃ المدیر. اب سیارہ ہوتی ہے خود کار ہوتی ہے، کار ہوتا نہیں ہے، اس لیے سیارہ ہے اور ہادی لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے. ہادی سیارۃ المدیر، یہ مدیر کی گاڑی ہے. ما ہادی یہ کیا چیز ہے یا یہ کیا ہے، کیونکہ یہ جاندار نہیں ہے اس لیے اس کے آگے من نہیں لگایا گیا، ما لگایا گیا ہے نا. تو نہیں جاندار نہیں، عاقل اور غیر عاقل کے حساب سے اس میں ما اور من یوز کیا جاتا ہے. ہمارے پاس لیونگ اور نان لیونگ تھنگس نہیں آتی ہیں انگلش کی طرح. ہمارے پاس کیا آتا ہے عربی میں؟ عاقل اور غیر عاقل. یہ پریس کے عقل نہیں ہوتی ہے اس لیے اس کے لیے ما ہادی لگایا گیا ہے. ہادی مکواہ. ویسے یہ رول ہمارے پاس بھی ہوتا ہے ہو اور کیا کے حساب سے. آپ جانور کو بھی کہیں اس کے پاس تو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے کہ اگر آگ لگ گئی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، پریس آگ لگی ہو تو نہیں بھاگتی ہے، تو اس کے حساب سے ہم کہیں کہ اس کے پاس تو عقل ہوتی ہے. لیکن یہ چیز آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس بھی کہتے ہیں جانور کو اگر کوئی بھی دیکھ کے انسان یہ نہیں پوچھتا یہ کون ہے، یہ کیا ہے پوچھا جاتا ہے نا، کیا. جس طرح سے اس کے پاس بھی جو اردو میں ہم اردو اور ہندی میں جس طرح سے ہم چلتے ہیں وہی سیم اس کے اندر بھی ہمیں چلانا ہے کہ جانور دیکھ کے بچے بھی پوچھتے ہیں مما یہ کیا چیز ہے، یہ کون سا جانور ہے، یہ کیا ہے. لیکن یہ کون ہے نہیں کہتے ہیں. لیکن کوئی انسان بیٹھا ہو تو انسان یہ نہیں، کوئی بھی انسان یہ نہیں پوچھتا اردو میں کہ یہ کیا ہے، پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ ہمارے کون لگتے ہیں، اس طرح سے کون پوچھا جاتا ہے. تو وہی من اور ماں کا ڈفرینس ہے انشاءاللہ، جس کو غیر عاقل اور غیر عاقل کہا جاتا ہے. لمن ہادی یہ کس کی ہے؟ ہادی لی خالد، یہ خالد کی ہے. تو آپ کہیں کہ خالد تو میل ہے پھر بھی ہادی، لیکن کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ پریس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ٹھیک. ادراجۃ، دراجہ کہتے ہیں سائیکل کو. منے کیا، انسن کیا یہ کہاں آیا؟ ہادی اینڈ میں. ادراجۃ انسن ہادی، کیا یہ سائیکل انس کی ہے؟ لا ہادی دراجۃ عمار. اس کے اوپر ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے تھے کیوں یہ الدراجہ نہیں لکھا ہوا ہے اور کیوں یہ دراجتن کیوں نہیں لکھا ہوا ہے، کیوں نہیں لکھا ہوا ہے. کوئی بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اور اس کے آگے والا ورڈ کیا کہلاتا ہے؟
दर्राजतु अम्मारिन क्या कहलाएंगे दोनों वर्ड? जार मुदाफ इलैह। मुदाफ मुदाफ इलैह है। तो जो मुदाफ होता है उसमें क्या दो पेश लगा सकते हैं हम लोग? नहीं उस्ताद, सिंगल लगता है उसमें। हाँ इंशाल्लाह अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा है उसके हिसाब से आपको एक पेश या मतलब वो लाइट रहता है, यानी तनवीन नहीं रहती है, और अल वगैरह भी आप आगे पहला वाला जो है वो नकीरा रहता है, दूसरा वाला मारिफा रहता है, यानी कि दूसरा वाला जो नाम है वो या तो कोई प्रॉपर नाम होगा, या फिर अगर प्रॉपर नाम नहीं है तो आप उसमें खुद अल लगा करके उसको प्रॉपर करेंगी, जैसे कि ये। ठीक। हादी जदीदा, जदीद कहते हैं न्यू को, जदीदा नई, फीमेल के लिए ता मरबूता लग गया। दर्राजतु अनसिन कदीमा, कदीम माने होता है पुराना, जदीद और कदीम एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अगर फीमेल के लिए तो जदीदा कदीमा। हादी साअतु अली, ये साअतु अलीयिन, इसके नीचे ये तनवीन लगा हुआ है, ठीक है, ये शद्दा है इस वजह से ऊपर ही लिखा हुआ है, वैसे ये तनवीन जेर है। साअतु अलीयिन यानी कि अली की घड़ी, फिर क्या मुदाफ मुदाफ इलैह में क्या निकलता है? अली की घड़ी। ये जमीलतुन जिद्दन, जिद्दन माने वेरी, बहुत खूबसूरत है, जमीला खूबसूरत। हादिही मिल्अक़ा, ये चम्मच है, वहादिही क़िद्र, और ये पतीली है, मिल्अक़तु फिल क़िद्र। ये आप देख रही हैं कि हम लोग जार मजरूर पढ़ चुके थे, जब फी आया तो फिर से अल क़िद्री आ गया, ठीक है। हादिही बक़रतुल फल्लाह, ये फार्मर की गाय है। हादा अनफुन व हादा फम, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे कि सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से अगर जो चीजें हमारे पास दो हैं उसके लिए हादी ही लगाते हैं, और जो एक है उसके लिए हादा लगाते हैं। तो नाक एक होती है, मुंह एक होता है, तो हादा हादा आया है। कान दो होते हैं, आंखें दो होती हैं, दोनों के लिए हादी ही आया। ये रूल इंशाल्लाह आप लोगों के पास लिखा हुआ होगा। वहादी ही यद्दुन हादी ही रिजल, ये पैर हैं और ये हाथ हैं। हादा, ये एक्सरसाइज कर चुके हैं आप लोग? 28 तक हो चुका है सबके पास? जी उस्ताद, 48 पेज नंबर तक हो चुका है। इसमें करेक्शन वाला जो है ये करेक्ट करना है। मैम करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस नहीं हुआ है। चले, वही हम कह रहे थे, ये डिस्कस भी नहीं हुआ है, इसके बारे में बताएं। वो कह रहे हैं मिस्टेक है कुछ, हकीबतु मन हाजा, क्या मिस्टेक है? हकीबतु मन हाजा, हैंड रेज करें। हकीबा माने होता है बैग, मन हाजा ये बैग किसका है? बड़ी मिस्टेक्स नहीं आएंगी आपके पास, हादा हादिही की मिस्टेक आएंगी, या फिर आप ता मरबूता चेक कीजिए। अगर आपके इस वर्ड में ये बैग अगर कह रहे होते ये बैग है, तो हाजा हकीबा सही है क्या? हाजा नहीं हाज़िही हाज़िही आएगा ना बाजी, हाज़िही हाज़िही। हाँ, ये क्या इसमें मिस्टेक आई है? हाँ, ये हाजा की आई है कि अगर बैग के बारे में इशारा करा था ना, ये बैग किसका है, तो ये बैग जो है वो हादा हकीबा नहीं होता है, हादिही हकीबा, ठीक है। इसको आप लोग अपने पास सही कीजिएगा। हादिही एक मिस्टेक मिली, हादी। इसी तरह की आगे भी है, देखें इंशाल्लाह, और हैंड रेज करके बताइएगा। लिखा हुआ है अल गुरफतु मफ्तूहुन, गुरफा माने रूम, रूम खुली है या रूम खुला है, ऐसे हमारी जबान में भी रूम खुली है अगर कहें कमरा खुली है, तो बच्चों को बताया बेटा कमरा खुली नहीं होता है, कमरा खुला होता है। यानी कि हर एक के लिए आप या तो मेल में बात कर रही होती हैं या फीमेल में। अभी हमारे पास एक निशानी है कि अल गुरफतु, अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मरफूहतुन, मफ्तूहतुन, मफ्तूह, मफ्तूहतुन। अल गुरफतु मफ्तूहतुन, किसने जवाब दिया? मैंने बाजी, मिसबा ने। मिसबा है, ओके ठीक है,
چلے مصباح بارک اللہ فیک صحیح جواب دیا. تو یہ دونوں چیزیں ایک جیسی. ابھی ہم لوگ اس سے پہلے واقفاتن پڑھ چکے ہیں نا کہ کھلی ہے کہنا ہے ہمیں. جب کوئی فیمیل چیز ہے تو وہ رکھی ہے, جا رہی ہے ایسا کہنا. جا رہا کہیں گے تو یہ لکھا ہے کہ کھلا ہے. ویسے اردو میں کمرہ کھلا کہا جاتا ہے, لیکن عربی میں جب وہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ عربی میں کس طرح کی مسٹیک لگ رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کمرہ کھلی ہے. نہیں, کمرہ کھلا ہے کہنا ہوتا ہے, اسی کے برابر کا کہنا ہوتا ہے. تو یہ خود مؤنث ہے اس لیے مفتوح آئے گا. ھذا سیارۃ الطبیبی, یہ طبیب کی گاڑی ہے. تو آپ یہاں سے یہاں تک صحیح کریں. کیا آئے گا؟ سیارتو ہے تو کیا آئے گا؟ حاضی سیارت ہاضی. بارک اللہ فیک. اوکے, یہاں پر لکھا ہوا ہے ہاضی مفتاح. مفتاح میں تو کہیں بولتا نہیں دکھ رہا ہے. سیارہ یہ چابی ہے گاڑی کی, یہ گاڑی کی چابی ہے. تو اصل میں یہ ہمیں کریکٹ کرنا ہے. کیا آئے گا؟ ھذا مفتاح السیارہ. صحیح, کیونکہ ہاذہ میں آپ مفتاحتو نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ مفتاح مانے چابی ہوتا ہے. تو چابی کو ہم بدل کے جیسے غرفتو مانے ہوتا ہے کمرہ, یہ اس میں ایڈ نہیں کیا گیا ہے, کمرہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے. تو ابھی ہم اس میں اس کو ہاذہ لگا رہنے دیں اور مفتاحتو کر دیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مفتاح خود اپنا بنا ہوا ورڈ ہے جس میں کوئی گولتا نہیں آتا. کریکشن آپ کہاں کریں گی؟ ہاذہ کی بجائے ہاذا کر دیں گی. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. جی اریج. میم یہ جو تھرڈ والا اس میں حاضی ہی ہے. تھرڈ والے میں ہاذہ, جی ہاں, سیارتو لکھا ہوا ہے نا, یہ گاڑی. یہ کی طرف جب آپ گاڑی فیمیل ہے تو اس کی طرف جو اشارہ کریں گی تو وہ میل والا نہیں کریں گی, ہاذہ سیارہ کریں. ٹھیک, ایک اور بچا ہوا لاسٹ. این البقرہ, کاؤ کہاں ہے؟ ہوا فی الشارع, وہ اسٹریٹ پر ہے, سڑک پر ہے. کہاں مسٹیک ہے؟ ہیا آئے گا. ہاں جی, یہ ہیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بقرہ ہے فیمیل ہے اور ہیا ہوگی, شی ہی لگائیں گے یا ہاد ہی لگائیں گے, دونوں میں سے کچھ بھی. ہوا ہے تو آپ ہیا لگا لیں. چلیں بارک اللہ فیکم. یہ تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. کیا بچا ہے؟ ھذا لمحمد وذالک لحامد. کیا کرنا ہے؟ ریڈ فالوئنگ سینٹینس. اچھا, بس ان کو پڑھنا ہے اور آپ کو یہ نہیں لگے ہوئے ہیں اینڈ میں. دیکھیں, لمحمد دن آئے گا کہ دون آئے گا؟ محمد لی محمدین دن دن دن, کیونکہ اس میں حرف جر آگے ایڈ کیا ہوا ہے لی, لمحمدین. ٹھیک ہے, محمدین آئے گا. وذالک لحامدن یا حامدین لگا لیں آپ لوگ بھی اسی کے ساتھ ساتھ, اور ایسے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, لی لگا ہوا ہے, لیے حرف جر لگا ہوا ہے تو اس کو مجرور کیجئے. لمن ہذہ, ہذہ بتائیے, ہذہ لی سیارتی, لی یاسرین, یاسر نام لکھا ہوا. اوکے, اس کے بعد میں کیا لگے گا؟ الحمدی للہ, یہ سبھی کو معلوم ہے. الحمدللہ کیا لگائیں گے یہاں پہ؟ الحمد, اور یہاں پر کسرہ. کسرہ. الحمدللہ, ہر طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں. اب آپ کہیں اس میں ال آیا ہوا ہے, یہ پھر انشاءاللہ چینجز جو آپ آگے پڑھیں گی کہ یہ پھر اس کی میننگ ہو گئی کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ. یہاں کیا آئے گا؟ للہ المشرق والمغرب. اللہ ہی کے لیے ہے آئے گا مشرق. جی, للہ المشرق والمغرب. تو یہ آخر کے جو حرکات ہیں یہ انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے ابھی آپ لوگ لگا لیں اور اس کو دھیان دیں. کسی کو اگر کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو بتائیے گا. اور نیچے اس کی ووکیبلری تھی. چلیں, ٹائم کافی سارا لے لیا آپ لوگوں کا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.